أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورہ ہود کی یہ 8 آیات ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 9 سے یہ سلسلہ شروع ہو کر 16 پر ختم ہوا اور ان 8 آیات کے مجموعے میں اللہ تعالیٰ نے 3 مضامین نازل فرمائے. 3 باتیں ہیں، 3 ایسی حقیقتیں ہیں جو انتہائی اہم ترین، جس میں سے پہلی حقیقت، پہلا ٹاپک، پہلی بات انسان کی نفسیات سے تعلق رکھتی ہے. دوسری حقیقت، دوسرا ٹاپک، اس کا تعلق منصب نبوت سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں وحی الہی کو پہنچانا، دیگر الفاظ میں تبلیغ دین، اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک وضاحت فرمائی. جبکہ تیسری حقیقت اور تیسرا مضمون وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام، یا دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی سنت الہی بندوں کو دینے نہ دینے کے سلسلے میں. بظاہر یہ 3 ٹاپکس، یہ 3 عنوانات، یہ 3 باتیں علیحدہ آپ کو محسوس ہوں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں یک کے بعد دیگر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں کچھ ہی دیر بعد آئے گی. چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے آغاز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہ کلام الہی ہے، اس کا انداز یہ ہے کہ اس کی آیتیں محکم ہے، ٹھوس ہے، پائیدار ہے، جس میں کوئی جھول نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں، خلل نہیں. اور اس کتاب کی ایک دوسری شان یہ ہے کہ اس کی بعض آیتوں کی وضاحت دیگر دوسری آیتیں دوسرے مقام پر کرتی ہیں. فصلت
من لدن حکیم خبیر، ایک بات ایک مقام پر خلاصے کے طور پر کہی گئی، اصول کے طور پر اختصار کے ساتھ کہی گئی، وہی بات دوسرے مقام پر تفصیل کے ساتھ پیش کر دی گئی۔ یہ کلام الہی کا ایک ایسا انداز ہے، قرآن مجید کی ایک ایسی شان ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن پاک میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ نرالا انداز اپنایا کہ جس کے سبب کوئی تبدیلی کرنے کی جرأت ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس کی مثال میں دے چکا ہوں کہ کہیں ایمان بہت اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور ایمانیات کس کو کہتے ہیں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل بیان فرما دی۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ کلام الہی ہے، اس کی آیتیں محکم ہیں، اور ایک حصے کی تفصیل دوسرا حصہ کرتا ہے۔ یہ کلام تم کو اطلاع دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانو گے، قیامت کے دن کے بڑے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے، اور یہ سمجھ لینا کہ ہم خاموشی کے ساتھ انجان ہو کر نکل جائیں گے، باس پرس نہیں ہوگی کون دیکھنے والا ہے، تمہاری غلط فہمی ہے، تمہاری ساری سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہے۔ اس کی شان یہ ہے، اس کی ربوبیت کا عالم یہ ہے کہ وہ ساری مخلوق کی رزق کا تن تنہا ذمہ دار ہے۔ اس کے علم میں ہے تم کو کہاں زندگی بسر کرنی ہے، اس کے علم میں ہے تم کو کہاں دفنایا جائے گا۔ اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا 6 مختلف مرحلوں میں، اور اس کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے اس کائنات کا جو مٹیریل اس نے پیدا کیا وہ ایک لیکوڈ کی شکل میں پانی کی طرح، پھر اس میں انزیمات پیدا ہوا، وہ سخت ہوا، سالڈ بنا، اور پھر اس سے کائنات پیدا کی گئی۔ یاد رکھو کہ اگر اس کی بات نہ مانو گے تو یہ نہ سمجھو وہ مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، تمہاری پکڑ پر وہ قادر ہے، لیکن مہلت اس کا مزاج ہے، اس کا نظام ہے، اس کا انداز ہے۔ لہذا مہلت کی وجہ سے غلط فہمی میں نہ پڑو۔ یہ مہلت قوموں کے لیے بھی ہے، یہ مہلت انسانوں کے لیے بھی ہے۔ قوموں کی مہلت وہ جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو عذاب کی شکل میں ختم کر دی جاتی ہے، افراد کی مہلت موت کی شکل میں ختم کر دی جاتی ہے۔ لہذا اس کے بعد پھر تم کو آخرت سے دوچار ہونا ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ ان حقیقتوں کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، دل لگی سمجھتا ہے، اور ان حقیقتوں کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس کچھ باتیں ہیں جن کو سنی انسنی کر دی جائے، تو فرمایا کہ وہ پھنسے گا، اس کا وبال اس کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ تو انسان کا مزاج ہے، یہ تو انسان کی طبیعت ہے، یہ تو اس کے نیچر ہے کہ جب خیر سے، اچھائیوں سے، دولت سے، صحت سے، فراغی سے مالا مال ہوتا ہے تو بڑا لاپرواہ ہوتا ہے، اپنے مولا کا شکر ادا کرنے کا نہیں سوچتا، اور آزما لیا جاتا ہے، مصیبت میں پڑتا ہے، پریشانی الجھن سے دوچار ہو جاتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، رحمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فراغی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے صحت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حالات اچھے ہوتے ہیں، خوشگوار ہوتے ہیں، تو ارشاد فرمایا ثم نزعناها منہ، پھر اس سے ہم ان حالات کو اگر کھینچ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ناکامیوں سے اگر ہم دوچار کر دیتے ہیں، انہ لیئوس کفور، تو فرمایا یہ بڑا مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے، اور فرمایا یائس نہیں فرمایا، یئوس فرمایا، اس میں بڑا مبالغہ ہے، بہت مایوس ہو جاتا ہے، اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ پچھلی اچھی زندگی کو، پچھلی خوشگوار زندگی کو، پچھلی خوشحالی کی زندگی کو ذرہ برابر یاد نہیں رکھتا،
ہفتے 2 ہفتے کی بیماری میں وہ 70-80 سال کی نعمتوں کو بھلا دیتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ مصیبتوں میں رہا، ہائے 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 ہائے، شکوہ شکایت. اور کفور، کافر نہیں فرمایا، کفور خوب ناشکرا ہو جاتا ہے اور بڑی ناشکری کرنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ الفاظ بکنے لگتا ہے اول فول، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی ناشکری کے ہوتے ہیں. لہذا ارشاد فرمایا کہ رحمتیں ہم جب دیتے ہیں اور وہ تھوڑے دنوں کے لیے چھین لیتے ہیں، آزمانے کے لیے چھین لیتے ہیں، تو انسان کا حال خراب ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم پھر نعمتوں کا مزہ چکھا دیں، بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، وہ مصیبتوں کے بعد جو اس سے دوچار ہو گئی، بیماری کے بعد، ناکامی کے بعد، تنگی کے بعد، فقر و فاقے کے بعد، ایسی مصیبتوں کے بعد پھر ہم رحمتوں کا دروازہ کھول دیں، نعمتوں کا دروازہ کھول دیں، تو کیا کہتا ہے انسان؟ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے. لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اللہ تعالیٰ کا وہاں کوئی حصہ نہیں رہ جاتا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی کردار باقی نہیں رہ جاتا. موصوف کہنے لگتے ہیں کہ پریشانیاں چلی گئیں، پریشانیاں چلی گئیں اس لیے کہ بڑی ذہانت سے کام لیا، سوچ بچار سے کام لیا، مشوروں سے کام لیا، ایڈوکیٹ صاحب سے مشورے لیا، ڈاکٹر صاحب سے مشورے لیا، لہذا حالات نارمل ہو گئے. وہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر نہیں رہ جاتا ہے. اب آپ غور کیجئے، یہ کیفیت جو اس پوری دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، غیر اللہ کو پوچھتے ہیں، ان کے پاس تو طے ہی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا کے نام لیوا ہیں، مسلمانوں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھاتے ہیں، ان کے پاس بھی آپ دیکھیں کہ 75% یہی کیفیت ہے. بہت کم بندے ہیں جو ہر مصیبت کو، بہت کم بندے ہیں جو ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہیں کل من عند اللہ کی شان، کہ اللہ اگر خوشیاں دی رکھی ہیں تو یہ آپ نے دے رکھی ہیں، آپ کا حکم. مصیبتیں آ جائیں تو اللہ آپ کا حکم، صبر کریں. یہ کیفیت بہت کم بندوں میں پائی جاتی ہے. یعنی جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں ان میں بھی بہت کم بندے ہیں جو اس نبیوں جیسے اور اللہ کے صالحین نیک بندوں جیسے مزاج کے حامل ہو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، خوشی میں بھی پریشانی میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دعوت دی کہ دیکھو تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہو. جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہو تو تم اس کا شکر ادا کرو، اور جب اللہ تعالیٰ آزما لے تو صبر کرو. ارشاد فرمایا چٹ بھی تمہارا ہوگا، پٹ بھی تمہارا ہوگا، ہر حال میں تم کو اجر ملے گا، ہر حال میں اجر ملے گا. اس کے بالکل برخلاف اس مایوس بندے کی تصویر کشی کی گئی جس کا عالم یہ ہے کہ خوشی میں بھی وہ خدا فراموش، پریشانیوں میں بھی خدا فراموش، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو فراموش، اس کو بھلا کر وہ مستی کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جو برا حشر ہونے والا ہے اس کا تذکرہ فرمایا. ارشاد فرمایا لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، وہ کہنے لگتا ہے چلی گئی پریشانیاں، چٹکی بجاتی چلی گئی، میری کوششوں سے چلی گئی اور میری ہوشیاریوں سے یہ ساری آزمائشیں ختم ہو گئی. إِنَّهُ لَفَرِحٌ، بے شک وہ بہت اتراتا ہے ہمارے خوشی کے. اور ارشاد فرمایا فخور، دل میں بہت خوش کہ دیکھا کنٹرول میں آ گئے سارے حالات، اور جو ذرا پریشانی چل رہی تھی تجارت میں ختم ہو گئی، جو ذرا بیماری آئی تھی ختم ہو گئی، صحیح دوا کھا لی، صحیح ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا اللہ تعالیٰ کی جانب سے سب جو ہے روزمرہ کی روٹین کی چیزیں ہیں جو ہوتی رہتی ہیں، اور اپنے اندر خوشی. فخور، لوگوں پر فخر کرنے لگتا ہے، جتانے لگتا ہے، لوگوں پر جتانے لگتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ٹھاک ہو گیا، میں تھوڑا مسائل میں پھنس گیا تھا، بہت ہوشیاری سے اپنے آپ کو میں نے مسائل سے نکال لیا. اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے ساتھ معاملہ فرمایا اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. لہذا دوسروں پر فخر جتانے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے. لیکن فرمایا ہمارے وہ بندے ایسے نہیں ہوتے جن کے اندر دو صفات ہوتی ہیں، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر.
سوائے ان بندوں کے جو مصیبتوں میں ثابت قدم رہتے ہوں اور وعامل الصالحات خوشیوں میں نیکیوں پر کاربند رہتے ہوں، خوشیوں میں نیکیوں کو نہیں بھلاتے. لہذا یہ وہ بندے ہیں، ارشاد فرمایا اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور زبردست بہت بڑا اجر ہے. مغفرت کیا ہے؟ چھوٹی موٹی جو لغزشیں ہو جائیں گی، جو کوتاہیاں ہو جائیں گی عمل میں، جو خامیاں رہ جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے گا، مغفرت کا معاملہ فرمائے گا. اور اجر کبیر، اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کرتے ہوئے، ان کے اچھے اعمال کو قبول کرتے ہوئے عظیم الشان اجر عنایت فرمائے گا، خوب اجر دے گا، بے بہا اللہ تعالیٰ بیش قیمت اجر دے گا، جس کا بندہ اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتا. یہ وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کی اس صفت اور اس ادا پر عنایت فرمائے گا، جس صفت اور جس ادا کا خلاصہ یہ کہ پریشانیوں میں صبر اور خوشیوں میں شکر. یہ دو کیفیتیں ہیں، یہ دو چیزیں مل گئی اگر بندے کو تو سمجھ لیجئے کہ بندہ بہت کامیاب ہے، صبر اور شکر. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس کا میں ابھی اشارہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کوٹ کرتے ہوئے کہ بندے مومن کا پورا معاملہ عجیب و غریب ہے. ارشاد فرمایا مصیبتوں سے دو چار صبر کر رہا ہے، اجر پا رہا ہے، خوشیوں سے مالا مال شکر کر رہا ہے، اجر پا رہا ہے. دونوں صورتوں میں بندے کے ساتھ بھلا معاملہ. اور جو ایمان سے محروم، اس صفت سے محروم، نبیوں کے اس مزاج سے محروم، تو اس کا عالم یہ ہوگا کہ جب خوشیاں ہیں تو آپے سے باہر، بے قابو، گناہوں میں ملوث، نافرمانی، معصیتیں، حرام کاری. اور جب مصیبتیں ہیں تو مایوسی، بد کلام اور بے صبری کی کیفیت. لہذا دونوں کی دونوں چیزیں اس کے لیے وبال جان بنتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے بندے کا پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا یہ دونوں حالتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور ابھی انشاءاللہ تھوڑی سی تفسیر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حالتوں سے نبیوں کو بھی آزمایا. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں بھی بعضوں کو دے کر آزمایا، بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقے کے ساتھ زندگی رکھی. تو وہ کیسے زندگی بسر ہوئی، انشاءاللہ وہ چیزیں آنے والی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ایک دوسری بات ارشاد فرما رہا ہے کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، شاید اے نبی آپ بعض وحی کا حصہ چھوڑ دیں، وحی کی بعض چیزیں چھوڑ دیں جو آپ کی جانب بذریعہ وحی احکام پہنچ رہے ہیں، ان میں سے بعضوں کی آپ تبلیغ یا بعضوں کا تذکرہ آپ چھوڑ دیں. وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ تنگ ہو جائے اس بات پر کہ یہ منکرین مکہ کہتے ہیں أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ، کہ یہ اگر نبی ہے تو ان پہ خزانے کیوں نہیں اترتے. اس دعوے پر، اس بات پر کہ مکے کے منکرین آپ کے سامنے یہ کہے کہ اگر آپ اللہ کے چہیتے ہیں، رسول ہیں، تو آپ پر تو خزانے اترنا چاہیے. لہذا اس بات پر کہ ایسا نہ ہو آپ کا دل تنگ ہو جائے، اور دل تنگ ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ دین کا بعض حصہ آپ نہ پہنچا پائیں. اب یہ دوسرا موضوع ہے جس کی جانب اشارہ کیا، اور اس دوسرے موضوع کی جانب اشارہ کرتے ہوئے میں دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. ایک تو یہ کہ پچھلی جو بات کہی گئی انسان کا مزاج، بعض انسانوں کا مزاج کے نعمتوں میں ناشکری، بغاوت اور تنگی میں، پریشانیوں میں بے صبری، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد فوراً ہی نبوت اور تبلیغ دین اور وحی الہی کو پہنچانے کی بات کا تذکرہ کیا. بظاہر دونوں میں لنک نہیں ہے، الگ الگ باتیں محسوس ہو رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ دونوں باتیں مربوط ہے. دراصل یہ جو اب بات آ رہی ہے وحی الہی کے پہنچانے کی بات، اس کی تمہید ہے. یہ ایک انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، ان لوگوں میں جو بالخصوص مکے کے خوشحال لوگ سمجھے جاتے تھے، اور جو اپنی دولت پر، اپنی تجارت پر فخر کرتے تھے، اور وہ بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ دولت کس کو کہتے ہیں، تجارت کس کو کہتے ہیں.
ان کی اپنی جو ایک محدود سی دنیا تھی چھوٹی موٹی، اسی دنیا میں جو تھوڑی بہت دولت تھی، اس کی وجہ سے جو ہمارے فخر کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ محمد ہی ملے جن کے پاس تنگی ہے، پریشانی ہے، اور مسلمان جو بات قبول کر رہے ہیں، یہ بلال، یہ عمار، یہ یاسر اور یہ سلمان، یہ صہیب، یہی ملے اللہ تعالیٰ کو دین کی خدمت کے لیے؟ ہم لوگ جو مکے کے مالدار کھاتے پیتے اور اچھے گھرانوں کے لوگ ہیں، ہمارا کیوں انتخاب نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس پر تنگ ہوتا تھا، اور دل تنگ ہونے کے معنی کیا ہے؟ ذرا افسوس کسی کیفیت ہونا۔ دل تنگ ہونے کے معنی یہ ہے کہ دل میں یہ تردد اور یہ خیال آنا کہ اگر یہ آزمائش میری امت کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوتی، فقر و فاقے کی، تنگیوں کی، تو یہ لوگ یہ الزام نہیں دھر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے، یہ سوچا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیوں نہ ابھی ہم ایسی بات کریں جس میں ان کے جو جھوٹا ایک نظام ہے زندگی کا، جھوٹے خدا ہیں جس میں معبودان باطل جس کو آپ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو اترائے ہوئے ہیں، تو تھوڑا فی الحال ان معبودان باطل کے نظام کو نہ چھیڑا جائے، ان کے اس شرک کو نہ چھیڑا جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ پہلے شرک کا معاملہ طے کر لیا جائے، پہلے جھوٹے خداؤں کا جھوٹا ہونا، بودا ہونا اور ان کا غلط ہونا کھول کر بیان کر دیا جائے، اس میں کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ پہلے اللہ تعالیٰ سے بندوں کو جوڑ دیا جائے، بعد میں دیگر چیزوں کی تربیت ہوتی رہے گی۔ لہذا کبھی کبھی جو خیال آتا کہ کیسے دعوت کا فریضہ انجام دیا جائے، لازمی بات ہے کہ سارے بندے جو دعوت کا فریضہ انجام دیں گے وہ اپنے حالات سے سوچیں گے، لیکن نبی جو دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہیں وہ اپنے حالات کے اعتبار سے نہیں سوچتے، وہ خدا کے احکام کے پابند ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں، ان کو جو کہا جائے گا وہ کریں گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ شان ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جو دین پہنچانا ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچانا ہے، جو کہا جائے کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس میں بڑا پروپیگنڈا کر دیا منافقین نے، یہودیوں نے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھیزاد بہن سے کیا تھا۔ وہ بڑی خوبصورت تھی اور قریش کی بڑی قابل خاتون تھی، اور حضرت زید اگرچہ کہ صحیح معنوں میں وہ غلام نہیں تھے، لیکن بہرحال بک بکا کر مکہ مکرمہ آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحیثیت غلام ہی پہنچے ہوئے تھے۔ اب حضرت زید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، مانتے تھے، لیکن اللہ کا حکم آیا کہ دیکھو بیٹا نسبی ہوتا ہے، کسی کو ایڈاپٹڈ سن نہیں بنایا جا سکتا ہے، متبنہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ لہذا اب حضرت زید سے وہ نکاح جب ٹوٹا تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ حضرت زینب سے آپ نکاح کریں گے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہوتی۔ بہو سے بیٹے کا اگر انتقال ہو جائے یا بیٹے سے طلاق ہو جائے، نکاح نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے بہو حرام ہو جاتی ہے۔ ایک بار جب نکاح میں آ گئی تو پھر لازمی بات ہے ہمیشہ کے لیے وہ باپ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھا، حضرت زینب سے نکاح کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ یہ بات کھل کے نہ آئے، یہ اللہ کا حکم ہے، اطلاع تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے یہ بات ٹل جائے کسی طرح، بعد میں حالات جب ٹھیک ہو جائیں گے، یہ پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا، یہودیوں کا شور ختم ہو جائے گا، اس وقت نکاح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کا حکم ہے آپ نہیں چھپا سکتے، آپ نکاح کیجئے گا، آپ نکاح کیجئے نبی، اللہ کا حکم ہے۔ پروپیگنڈا ہوتا رہے گا، شور ہوتا رہے گا، آپ کے خلاف لوگ بک بک جھک جھک کرتے رہیں گے، آپ کو نکاح کرنا ہے، کر کے امت کو پیغام دینا ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہوتی۔ امت کو آپ کو دینا ہے پیغام، یہ میسج پاس کرنے کے لیے آپ کو نکاح کرنا ہے، حالات خوشگوار ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ حکم الہی جو ہے جس وقت جب
उस वक्त वो काम आपको करना है। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम खुद से कोई काम नहीं करते, जो कुछ करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि आप यहाँ पे फलअल्लका तारिकु मादा मा यूहा इलैक, इसका मफहूम आप समझे कि सिर्फ ये तसव्वुर, ये ख्याल आना कि जरा हालात ठीक हो जाएं, बिलाल पे बड़ा जुल्म हो रहा, सुहैब बहुत सताए जा रहे हैं, यासिर शहीद कर दिए गए हैं, सुमैया शहीद कर दी गई हैं, अम्मार परेशान है, यतीम हो चुके हैं, थोड़ा हालात ठीक हो जाए और एक मसलहत के साथ दावत पेश करें, ऐसा हो सकता है क्या? ये ख्याल आया और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फलअल्लका तारिकुम बादा मा यूहा इलैक, शायद कि आप जो वही भेजी जा रही है उसमें से कुछ हिस्से से थोड़ी देर के लिए दस्तबरदार हो जाए, तो ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना है। क्या है? इन्नमा अंत नदीर, आप नबी हैं, आपको काम करना है, हालात जैसे भी आए, इंतजार आपको नहीं करना है। लिहाजा इरशाद फरमाया कि फलअल्लका तारिकुम बादा मा यूहा इलैका वदाइकुम बिही सदरुक, और आपका सीना तंग हुआ जा रहा है इस बात पर अन यक़ूलू लौला उन्ज़िला अलैहि कंज़, कि नबी पे खजाना क्यों नहीं नाजिल होता है, औ जाअ मअहु मलक, और या फिर ये कि नबी पर फरिश्ता आकर नबी के साथ साथ क्यों नहीं चलता, फरिश्ता ऐलान क्यों नहीं करता, ये अल्लाह के रसूल है, बात मान लो, नई बात मान लो कि मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। तो दूसरी जगह सूरतुल फुरकान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, उसके बाद फिर अजर क्या है? फरिश्ते को देख लेने के बाद ये ईमान तो मजबूरी का ईमान है, तो हर काफिर बड़े से बड़ा नाफरमान फिरौन नमरूद सभी ये ईमान लाएंगे, फरिश्ता साथ चले। आप सोचिए, और ये कहे ईमान नहीं लाओगे तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा, ईमान ने, आप इंसान निगाहों से अपने फरिश्ते को देख ले, उसके बाद ईमान न लाए तो उसको तो जला के राख कर देना चाहिए, उसके बाद क्या बाकी रह गया? इख्तियार जो बाकी है वो ईमान बिलगैब की वजह से, ईमान बिलगैब की वजह से इख्तियार बाकी है और अजाब नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इनका ये कहना कि आपके साथ साथ फरिश्तों का जुलूस क्यों नहीं चलता, फरिश्ते क्यों नहीं कहते कि ये आखिरी नबी है, इनकी बात मान लो, इरशाद फरमाया ये इनके मुतालिबों पे आप अपना दिल छोटा न करें। इन्नमा अंत नदीर, आपकी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ दीन पहुंचाना, आगाह करना, बाकी वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकील, सारे हालात अल्लाह ताला के जिम्मे कर दीजिए। अल्लाह ताला काम बनाने वाला, वो निगहबान है, वो आपकी दस्तगीरी करने वाला, वो आपकी मदद करने वाला, और वो हालात को बदलने वाला है। सब कुछ आप उसके जिम्मे कीजिए, उसके बाद आप अपना काम करते रहिए। हम यक़ूलून अफ्तरा, इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग ये कहते हैं कि नबी ने जाली तौर पर ये कलाम गढ़ कर पेश किया, नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इस जंग का इख्तिताम तो बहुत आसानी से हो सकता है, इस झगड़े को चुकाने के लिए तो बहुत आसान नुस्खा है। वो आसान नुस्खा क्या है? ऐ नबी आप कहिए फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरायात, तो ऐसे ही गढ़ी हुई 10 सूरतें तुम पेश कर दो। पहला जो मुतालबा हुआ मक्के मुकर्रमा में, फ़अतू बिहदीसिन मिस्लिही, इसी तरह का कलाम तुम पेश कर दो, जिस तरह का कलाम अल्लाह के रसूल पर नाजिल हो रहा है, उसी मेयार का, उसी सतह का, और वैसा ही हम पल्ला बामाना कलाम तुम पेश कर दो। बाद में जैसे कि मैं गुज़श्ता आपकी खिदमत में बात रख चुका हूँ कि सूरह हूद तकरीबन नबूवत के 7वें 8वें साल नाजिल हुई, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए उसके तकरीबन आखिरी मरहले में, जबकि अब हिजरत करीब आ रही है, ये सूरह हूद नाजिल हुई। उस जमाने में अल्लाह ताला ने इनके सामने दूसरी बात रखी, वो ये कि अगर पूरा का पूरा कुरान मजीद, पूरा का पूरा कलाम नहीं ला सकते तो ऐसा करो, कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही, 10 सूरतें लाओ, 10 सूरतें, कोई 10 सूरतों का इंतखाब कर लो, उसके मिसल कलाम पेश करो। और यही नहीं कि ये 10 सूरतों की तैयारी में सिर्फ तुम तन्हा बैठ जाओ, वदउ मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाह, अल्लाह से हटकर जो जो तुम्हारी मदद कर सकता है उन सबको तुम पुकार लो, बुला लो सारे आलम से, कोनों और गोशों से, सारे उन लोगों को बुला लो जो तुम्हारे इस काम में, तुम्हारे इस काज में तुम्हारी मदद कर सकते हैं।
شاد فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، تو اے نبی آپ کہیے لے آؤ تم 10 صورتیں اسی کلام کی طرح، مفتریات تمہارے پاس سے تیار کردہ، اور اس کام کے لیے ودعو دعوت دے دو، پکار لو، من استطعتم جن کو تم پکار سکتے ہو بلا سکتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام الہی نہیں ہے تو تم پھر 10 صورتیں پیش کرو۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں، پہلے مرحلے میں تو کہا گیا پورا کلام پیش کرو، دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 10 صورتیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کہا اتنی ہلچل کیوں، اتنی لڑائیاں کیوں، یہ خوریزی کیوں، یہ دشمنیاں کیوں، جان لیوا قسم کی جنگیں کیوں، لہذا سب کو ختم کر دو، اب ایسا کرو۔ یہ ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں، اور آپ سب جانتے ہیں سورۃ البقرہ پوری کی پوری مدنی ہے، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک ہی صورت پیش کر دو، چھوڑو 10 صورتیں بھی نہیں، پہلے پورا کلام کہا گیا، پھر ڈسکاؤنٹ ان کو دیا گیا، رعایت، پورا کلام کیا پیش کر سکتے ہو، 10 صورتیں پیش کرو۔ اس کے بعد پھر 7-8 سال گزر گئے، جواب دینے کی کیفیت نہیں ہے، لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، بدر میں حملہ ہوا، 70 آدمی تمہارے ہاتھ سے چلے گئے، بڑے بڑے سورما، سب کے سب جہنم رسد ہو گئے۔ پھر تم نے احد کے میدان میں حملہ کیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش آئی، اور تھوڑی سی آپ کے سامنے سورۃ الانفال گزر چکی ہے، جس میں تھوڑی سی مسلمانوں کے اندر وہ ایک کمی آ گئی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پوزیشن کو سنبھال رکھنے کی بات کی تھی اس پوزیشن کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مسلمان آزمائش میں پڑ گئے، 70 مارے گئے۔ تو یہ کیوں قتل و غارت گیری، یہ جنگیں کیوں، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، یہ کیفیت کیوں؟ ایسا کرو کہ تم ایک صورت پیش کر دو۔ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک صورت پیش کر دو، اور ایک صورت کوئی ضروری نہیں سورۃ البقرہ کے وزن کی ہو، 246 آیات کی نہیں، ایک صورت 3 آیتوں والی بھی پیش کر سکتے ہو، سورۃ الکوثر کے وزن پر، سورۃ النصر کے بدل میں، سورۃ العصر کے وزن پر کوئی ایک چھوٹی سی صورت ہی تم پیش کر دو۔ لازمی بات ہے کہ اس وقت عرب کی، اور عرب کیا کہنا چاہیے، ابلیس کی پوری ذہانت لگی ہوئی تھی، ابلیس نے اپنی پوری محنت، ذہانت، اپنا سرمایہ، اپنے دوست احباب سب کو جتنا اس وقت استعمال کیا ہوگا، نہ اس سے پہلے کبھی کیا تھا اور نہ قیامت تک کبھی کرے گا۔ وہ تو فیصلہ کن مرحلہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحلہ تھا، لہذا ابلیس کا پورا نظام چاہ رہا ہے کہ کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی 3 آیتیں یہ پیش نہیں کر سک رہے ہیں۔ چھوٹی صورتیں 3 آیتوں کی ہے، سورۃ العصر 3 آیتوں کی، سورۃ الکوثر 3 آیتوں کی ہے، تو 3 آیتیں جواب میں تم پیش نہیں کر سک رہے، اور جواب میں 3 آیتیں پیش کرنے کی 1-2 کوششیں اگر جھوٹے نبیوں نے بھی کی تو لطیفے بن کر رہ گئے، لطیفے بن کر رہ گئے، جس کا کوئی معنی نہیں، جس کا کوئی مفہوم نہیں۔ الفیل وما ادراک ما الفیل لہو خرطوم طویل، ہاتھی تم کو معلوم ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے، لمبی اس کی سونڈ ہوتی ہے، یہ ایک نبی نے کلام پیش کیا جواب میں۔ تو لازمی بات ہے ہنس پڑے عرب، ان کے بڑے بھی ہنس پڑے، ان کے بچے بھی ہنس پڑے کہ اس میں کیا رکھا ہے، کون سی حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ارشاد فرما رہا ہے تو آپ دیکھیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آج تک لفظ کوثر کی تشریح ہوتی چلی جا رہی ہے، اتنا خوبصورت لفظ، اتنا بامانہ لفظ، اور نبی کے مقام کو بتانے والا ایسا حسین لفظ، اس کا جواب نہیں ہے تاریخ میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اتنے جھگڑوں کی کیا ضرورت ہے، جواب پیش کر دو، جواب پیش کر دو، ایک کلام پیش کر دو، اور ایک کتاب تم بھی پیش کر دو، کتاب نہیں کر سکتے 10 چیپٹر پیش کر دو، 10 چیپٹر نہیں پیش کر سکتے، ایک ہی چیپٹر، ایک ہی سورت، چھوٹی سی سورت وہ پیش کر دو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیلنج نازل ہوا سارے انسانوں کے لیے، اور میں بھی آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ چکا ہوں، پورا ابلیس کا نظام لگا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کمر توڑنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود آج تک 1500 سال ہو گئے، جواب نہیں دے سکے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے،
जिस किताब की रीडिंग, जिस किताब को कुरान पाक की तरह पढ़ा जाता हो। अजीब व गरीब हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इस किताब का सरकारी नाम कुरान रखा है। क़राअ रूट वर्ड है पढ़ना, कुरान खूब पढ़ी जाने वाली चीज, बार बार पढ़ी जाने वाली चीज। ऐसा इसमें बामुसम्मा ये किताब है कि खूब छापी जाती है बाइबल, बहुत फ्री डिस्ट्रीब्यूट की जाती है हर जबान में, उर्दू से लेके तेलुगु हर जबान में आपको मिलेगी, अंग्रेजी खूब बांटी जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो किताब पढ़ी नहीं जाती, सबसे कम पढ़ी जाती है। अजीब गरीब इत्तेफाक लोग लेते हैं, और कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ जो नहीं होना चाहिए, मेरा स्टैंड नहीं है, लेकिन हुआ ये वाकया, आंखों से देखा है कि लोग लेते हैं, फाड़ के डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी भी मजहब की मुकद्दस किताब है तो उसका एहतराम करना चाहिए, हम इसी बात की दावत देते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है, वाकया है जो हो रहा है, जिसको हमने अपने स्कूल्स में देखा, इंस्टीट्यूशंस में देखा, यूनिवर्सिटियों में देखा कि पूरी की पूरी बाइबल उन्होंने डस्टबिन में डाल दी, फ्री मिली थी, पढ़ना नहीं है, क्या करें। लेकिन जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है वो कुरान मजीद है। इतना पढ़ी जाती है दुनिया में, इतना पढ़ी जाती है कि इसका कोई जवाब नहीं है। आलम यह है कि इसका पढ़ने वाला कभी इसको खत्म नहीं करता, और जैसे ही इसकी तिलावत की तकमील होती है वो फिर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से लेके 5 आयतें कम से कम पढ़कर रुकेगा कि नीयत का इजहार, इस आज़म का इजहार कि फिर मैं अब इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ, उसको उठाकर मैं ताक में रखने वाला नहीं हूँ, फिर इंशाअल्लाह ये मैं पढ़ूंगा, जारी रहेगी इसकी तिलावत। ये अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, और इस किताब का आलम ये कि लाज़मी बात है, यहाँ पर तफसील का मौका नहीं, कि इसके मानों का हुस्न और इसके उस्लूब का हुस्न, और इस किताब ने जो इंसानी जिंदगी को तोहफे दिए हैं, उलूम के खजाने दिए हैं, जो क्यों जिस सिफत में कोई दूसरी किताब शरीक नहीं। ये पूरा एक सब्जेक्ट है, लाज़मी बात है, ये सब्जेक्ट पे सीरीज होगी लेक्चर्स की, किस तरह उलूम पैदा हुए इस किताब के पहलू से, इस किताब के दामन से चश्मे फूट पड़े, खजाने फूट पड़े, वो उलूम जिनको इंसान जानते नहीं थे, वाकिफ नहीं थे, सारे इस किताब की खिदमत की वजह से निकलते चले गए। हैरत करेंगे, लोग समझते हैं कि आज तरक्की याफ्ता ज़माने हैं, और उन तरक्की याफ्ता ज़माने में कुछ अलामतें हैं ज़बान के इस्तेमाल की, उसमें आप देखेंगे कि फुल स्टॉप है, कॉमा है, ब्रैकेट है, वगैरह वगैरह, क्वेश्चन मार्क है, कहाँ रुकना चाहिए, कैसा रुकना चाहिए, कितना रुकना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे अल्लाह ताला का कलाम नाजिल हुआ, और अल्लाह ताला के कलाम की शान ये है कि 1500 साल पहले सारे के सारे उसके रुमूज तय है कि कहाँ रुकना चाहिए, कितना रुकना चाहिए, रुककर कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, आवाज कैसी निकलनी चाहिए, तलफ्फुज कैसा होना चाहिए। लिंग्विस्टिक की जो अप टू डेट साइंस आज की है, 1500 साल पहले कुरान मजीद के सदक़े में अरबों के अंदर थी, और इतनी सेंसिटिव कि जुमला कंप्लीट हो गया, सेंटेंस खत्म हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया गया, उस पर रुकना चाहिए, ये तो सारी ज़बानें जानती हैं। लेकिन कुरान मजीद की शान ये है कि देखो कहा गया कि एक जगह सक्ता करना, और सीन लिखा जाता है या सीन काफ लिखा जाता है या सक्ता भी लिखा जाता। कुरान मजीद में 2-3 जगह आपको मकामात देखेंगे, और सक्ता करने के सिलसिले में कहा, देखो सक्ते के मानी ये है कि तुम रुकना लेकिन सांस नहीं तोड़ना, इतना रुकना कि सांस तोड़े बगैर सांस टूटे, दोबारा फिर तुम आगे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ये एक ऐसी साइन है सकते की, ये एक ऐसी अलामत है, ये एक ऐसा रम्ज है जिसे आप हैरत करेंगे कि कितना कुरान मजीद के सिलसिले में इंसान सेंसिटिव था, बल्कि अल्लाह ताला ने कैसे कुरान मजीद के सिलसिले में उसके तहफ्फुज का मामला फरमाया। कहाँ ये सकता किया जाता है, आप मानों में गौर करें, आप मानों में गौर करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ये शायद फरमाता है कि देखो एक वक्त होगा कि इंसानों को दफन कर दिया जाएगा। नेक इंसान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कब्र में पहुंचेंगे, सवाल जवाब का मरहला हो जाएगा, तो फिर फरिश्ते उनसे ये कहेंगे
کہ دیکھو نومت العروس لا یوقظها الا اہلها، تم بڑے نیک بندے ہو، رحمان نے تمہارے لیے رحمتوں کا فیصلہ فرمایا، تمہاری قبر جنت کا گوشہ، ایسی نیند سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، تمہاری نیند میں کوئی خلل نہیں کرے گا۔ نیند تمہاری کب ختم ہوگی؟ جس وقت قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ بندہ بیدار ہوگا۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، روح اس کی لوٹائی جائے گی، وہ بیدار ہوگا۔ بیدار ہوتے ہی کہے گا کس نے اٹھا دیا، میں تو اچھا سو رہا تھا، کون اٹھا دیا، کون ڈسٹرب کیا؟ یہ کہتے ہی، یہ ایک جملہ کہتے ہی وہ فوراً ہی کہے گا، اس کے ساتھ مان بات کہے گا، بغیر وقفے کے کہے گا، ارے یہ تو وہ دن ہے قیامت کا جو رسول وعدہ کرتے تھے۔ یاد آ جائے گا اس کو، جس پر اس کا ایمان تھا ساری زندگی، آخرت پر ایمان، میدان حشر پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، تو وہ آخرت کا ایمان۔ تھوڑی دیر نیند سے آپ جیسے ہی اٹھے، کس نے الارم بجا دیا، ارے ہو گیا فجر کا وقت، لہذا فوراً آپ نے گھڑی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، الارم کو روک دیا۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ اس پورے منظر کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک بندے مومن قبر میں سو رہا تھا، اور یہاں تک کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونک دیا گیا، اور فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قبروں سے نکل کر اب اللہ کے دربار میں پہنچنے کا مرحلہ آ گیا۔ اور بندے مومن جیسے ہی اٹھا، آنکھ ملتا ہوا کہا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ اور آپ غور سے آیت سنیں، وہ کہیں گے کہ ارے کون ہے جو ہم کو ہماری قبر سے ڈسٹرب کرتے ہوئے اٹھا دیا؟ اس کے بعد وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ارے یہ وہی تو تھا رحمان کا وعدہ، قیامت کا رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہاں سکتہ کرنا ہے، مرقدنا کے بعد آپ کو سکتہ کرنا ہے۔ کیسا سکتہ کرنا ہے؟ اس کے معنی یہ رکنا ہے، سانس نہیں توڑنا ہے، رکنا ہے، سانس نہیں توڑنا ہے، آگے تلاوت آپ کو جاری رکھنی ہے۔ لہذا آپ کو یوں پڑھنا ہے، دیکھیے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یعنی یہ منظر پورا پیش کر دیا گیا کہ وہ کہیں گے کس نے ہم کو ہماری نیند سے بیدار کیا؟ ہاں یہ وہی وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ سکتہ ایسی سینسیٹیو قرآن پاک میں سائن رکھنا پنجویشن کی، اور یہ علامت یہ بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی خدمت کے جذبے میں سائنس وجود میں آئی، لنگوسٹک وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ کے کلام کی خدمت میں پوری کی پوری دنیا آباد ہو گئی۔ ایسا کلام، اس کا تم جواب دے سکتے ہو تو جواب دو، پورے کلام کا جواب دے سکتے ہو تو خیر وہ بہت بڑی بات ہے۔ 10 صورتوں کا جواب دے سکتے ہو، یہاں جیسے کہا گیا ٹھیک ہے وہی کر لو۔ 10 صورتوں کا بھی جواب نہیں دے سکتے ہو، ایک ہی صورت کا کم سے کم جواب دے دو۔ یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ کیوں سوشل میڈیا کو گندے انداز میں استعمال کر رہے ہو؟ یہ کیوں بم پھینک رہے ہو افغانستان عراق پر؟ یہ کروڑ بلینز آف ڈالر کا خرچہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ کیوں اپنے سپاہیوں کو لنگڑا کر کر کے ہمیشہ کے لیے زندگی میں سے معذور کر رہے ہو؟ سب جھگڑا ختم ہو جائے گا، قرآن پاک جیسا ایک کلام پیش کر دو اور تم اس میں مگن ہو جاؤ، ہم اس میں مگن رہیں گے، اور پھر کلام اللہ سے انسانوں کی وابستگی ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، تمہارا نظام قائم ہو جائے گا۔ کیوں نہیں ایک چھوٹے سے نسخے کو اپناتے ہو؟ تمہارے پاس تو ذہانتیں ہیں، تمہارے پاس تو اکیڈمیز ہیں، لائبریریاں ہیں، ذرائع ہیں، دولت ہے، کس چیز کی تمہارے پاس کمی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آگے اور بڑھ جاؤ، سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا انسانوں پہ اکتفا نہیں کر سکتے تو پھر جنوں کو بھی بلا لو، شیطانوں کو بھی بلا لو، ابلیسوں کو بھی اپنی صف میں بٹھا لو، کر لو، سب مل کے کر لو۔ کیوں نہیں جواب دیتے؟ کیوں نہیں جواب دیتے؟ 1500 سال سے چیلنج باقی ہے، لیکن کلام کا جواب نہیں ہے، کلام کا جواب نہیں ہے۔ باقی ساری جگہ ہیں، ہر محاذ پر جنگ ہے، ہر مرحلے پر جنگ ہے، میڈیا کی جنگ ہے، اور بموں کی جنگ ہے، ہتھیاروں کی جنگ ہے، اور معاشی لڑائی ہے، بائیکاٹ ہے، ہر چیز ہے، لیکن قرآن پاک کا جواب دینا اس کی ہمت نہیں ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا جب تمہارے اندر اس کی ہمت نہیں ہے تو ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر جواب نہیں دے پا رہے ہیں اے نبی آپ کی اس بات کا،
फ़अलमू, तो लोगों जान लो, अन्नमा उन्ज़िला बिइल्मिल्लाह, ये अल्लाह का कलाम उसके इल्म से नाजिल हो रहा है। अब सूरतुल बकरा में क्या इरशाद फरमाया, वइल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, क्या एतमाद है, कोई इंसान ये एतमाद कॉन्फिडेंस ला सकता है? आप सोचिए क्या इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, अरे तन्हा एक एक खड़े होकर, दो दो तीन तीन खड़े होकर जरा गौर तो करो, गौर करो, क्या ऐसा हो सकता है किसी इंसान के अंदर इतना एतमाद, ऐसा चैलेंज भरे लहजे में वो बात करे? कैसे? फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर तुम नहीं कर सके, आगे फौरन क्या कहा, वलन तफ़अलू, और क़यामत तक नहीं कर सकेंगे, लिख लो, फत्तक़ुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफ़िरीन, तो फिर आग से बचो, क्यों जहन्नम में जाना चाहते हो? इरशाद फरमाया कि फ़इल्लम यस्तजीबू लकुम, और अगर ये जवाब नहीं दे सके, फ़अलमू, तो जान लो, अन्नमा उन्ज़िला बिइल्मिल्लाह, देखो ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के इल्म से नाजिल हो रहा है, वो अलीम है, और अलीम के इल्म से जो कलाम नाजिल होगा, आप सोचिए उसका क्या आलम होगा। और याद रखो एक बात, वो अल्लाह इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, अब सरेंडर होगे कि नहीं होगे? जब नाकाम हो गए इस महाज पर कि बहस हमारी और तुम्हारी नबूवत और रिसालत पर है, कि रिसालत की बुनियाद वही होती है और वही की बुनियाद पर ये किताब नाजिल हो रही है, अगर किताब का जवाब दे सकते हो तो हम तुम्हारी भी रिसालत और नबूवत मान लेंगे, किताब का जवाब नहीं दे सकते तो फिर कोई तुम्हारे पास हकीकत नहीं है। अब ये मुतालबा न करो कि सोने की ईंटें हैं कि नहीं है, अब ये मुतालबा न करो दौलत की रेल पेल है कि नहीं है, अब ये मुतालबा न करो इंजेक्शन दे सकते न दे सकते, थर्मामीटर से बुखार चेक कर सकते नहीं कर सकते, हमारा दावा ही नहीं, दावा नहीं, कभी नबी ने ये नहीं कहा मैं दौलत तकसीम करने आया, कभी नहीं कहा नबी ने। जब नबी दावा नहीं कर रहे हैं तो फिर तुम मुतालबा क्यों कर रहे हो? मैं खुद ये कह रहा हूं कि मुझे तिब की, मुझे मेडिसिन की बुनियादी भी नहीं मालूम, मलिक बात आसान नहीं मालूम, तो आप मुझसे ये कहें अरे आपको इंजेक्शन देना नहीं आता, आप मुझसे ये कहें अरे आपको सर्जरी करना नहीं आता, तो क्या बात हुई? ये तो नामाकूल बात हुई। जब मैं दावा ही नहीं कर रहा हूं तो उसमें मुझसे मेरी महारत का मुतालबा किया जाए। जब नबी ने दावा ही नहीं किया कि वो आए हैं लोगों को सोने की ईंटें देने के लिए, नबी ने कहा ही नहीं कि वो आए हैं लोगों को फरिश्ते दिखाने के लिए, वो आए हैं नौजुबिल्लाह जादूगरी के शोबदाबाजी दिखाने के लिए, वो कह ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं मैं आया हूँ अल्लाह की जानिब से तुमको अल्लाह ताला से जोड़ दूं, बस मेरा काम ये है। शिर्क निकल जाए तुम्हारी जिंदगी से, तौहीद आ जाए, नाफरमानी निकल जाए, अल्लाह की इताअत आ जाए, तुम्हारी जिंदगी सालेह हो जाए, आखिरत में तुम कामयाब हो जाओ, मेरा ये मकसद है। इसके लिए मैं जतन कर रहा हूँ, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, वही इलाही है, परवरदिगार के अहकाम है जो मुझ पर नाजिल हो रहे हैं। देखो ये अहकाम है, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, अगर तुम समझते हो ये मेरी जानिब से है तो ऐसा ही कलाम तुम पेश कर दो, ऐसी तसनीफ तुम पेश कर दो। जब नहीं कर सकते तो फिर मेरी बात मान लो। बाकी दीगर मौजज़ात हैं, उसकी जब अल्लाह ताला जरूरत महसूस करेगा वो मौजज़ात देगा। बहरहाल मसला फिलहाल ये है कि तुम अल्लाह के फरमा बरदार बनो, उसकी वही को तस्लीम करो। ये सब कुछ कहने के बाद इरशाद फरमाया फ़अलन तुम मुस्लिमून, अब तो इस्लाम कबूल करोगे कि नहीं? नहीं करोगे तो इसके माने तुम्हारी कमजरफी है, इसके माने तुम्हारी जिद है, इसके माने तुम्हारी हठधर्मी है, तुम्हारी ये जिद, तुम्हारी ये अनानियत, तुम्हारी ये हठधर्मी तुमको जहन्नम तक पहुंचाएगी, तुमको तबाह करके रहेगी, उसका खुमियाजा तुम भुगतोगे। लिहाजा इरशाद फरमाया तुम अपनी दौलत के रेल पेल की वजह से अब तीसरी बात की तरफ आगे आई। मैंने शुरू में कहा था कि इन 8 आयतों के मजमुए में आप देखेंगे कि पहली बात अल्लाह ताला ने अपने एक निजाम का इशारा फरमाया कि अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला लेता है। बंदों का बाज मिजाज ये होता है, बल्कि अक्सर बंदों का मिजाज ये होता है कि आजमाइशों में बड़े नाशुक्र बन जाते हैं और नेमतों में बहुत आपस से बाहर हो जाते हैं। ये एक नापसंदीदा अलामत है। बाज़ लोगों को अल्लाह ताला ने दे रखा है, और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ, मक्के मुकर्रमा के अमीर लोग क्या अमीर थे होंगे, उनकी आप हकीकत का अंदाजा कर लीजिए कि 200-400 ऊंट रखते थे तो आपस से बाहर थे, बेकाबू थे, और नबी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो फरमाया कि तुम्हारा मसला ऐसा है, बड़ी कमजरफी है तुम्हारे अंदर
کہ چھوٹی سی چیز پر تم اترا گئے، بے قابو ہو گئے. اتنا چھوٹا برتن کے چند گرام دودھ ڈالا گیا تو جھلک پڑا اور اس پہ اچھل رہے ہو اور نبی کی مخالفت کر رہے ہو. چند اونٹوں اور بکریوں پر تم بے قابو ہو گئے، تم کو کیا معلوم دولت کس کو کہتے ہیں. لہذا ان کو ارشاد فرمایا دیکھو یہ کمزرفی کی علامت ہے کہ ناشکرے بن کر نبی کی بغاوت کر رہے ہو. نبی کی بات سنو، یہ وحی الہی ہے، مولا کی جانب سے کلام نازل ہو رہا ہے، اس کی تم جواب دینے کی جرات نہیں کر سکتے، اس کے جواب دینے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، لہذا اس کلام کو تسلیم کرو. اور اس کے بعد تیسری بات یہ ارشاد فرما دی کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا میں جو کچھ ملتا ہے، دنیا میں اگر کچھ نہیں ملتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، منزل کو تم سمجھنے کی کوشش کرو. من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی ہی چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی خوشنمائی ہی چاہتا ہے. یہ دنیا بہت خوشنما، بڑی خوبصورت، بڑی دل فریب، بڑی حسین، بڑا اس کے اندر جمال، بڑا اس کے اندر اپنے جمال پر فریفتہ کروا لینا اس کی بڑی صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایسا رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ارشاد فرمایا ہے اس کی یہ زیب و زینت، اس کی یہ آسائشیں، اس کی یہ راحتیں اور اس کی یہ خوبصورتیاں، یاد رکھو یہ سب کے سب اضافی ہیں. اضافی کے معنی، اضافی کا لفظ جو ہے ذرا فلسفیانہ ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جیسا آپ سمجھ لیں بس ویسا ہی ہے. اضافی کے معنی یہ ہے کہ میں جب تک اس کو محسوس کر رہا ہوں یہ خوبصورت ہے، جب تک میرے اندر، میرے آنکھوں میں روشنی ہے یہ اچھی حسین ہے. جس وقت میرے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے اس وقت کیا ہے بتائیے؟ جس وقت ایک مردہ ہے رکھا ہوا جنازہ، جس کے اندر احساسات نہیں ہے، جس کے آنکھوں کی بینائی اللہ تعالیٰ چھین چکا ہے، اور جس کی آنکھیں پتھرا چکی ہیں، اور جس کے سننے کی سماعت کھینچی جا چکی ہے، اور جس کا دھڑکتا دل بند ہو چکا ہے، اور جس کا گردش کرتا ہوا خون منجمد ہو چکا ہے، اس کے لیے اس کے بیڈ روم کے گدے کیا ہے بتائیے؟ اس کے لیے یہ آسمان پہ چمکتا ہوا سورج کیا ہے بتائیے؟ اس کے لیے یہ سونے کی پلاہٹ کیا ہے بتائیے؟ اس کے لیے دولت کی ریل ویل کیا ہے بتلائیے آپ؟ اس کے لیے بکواس ہے، اس کے لیے کوئی چیز نہیں، اس کے لیے کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ تو جب تک میرے اندر شعور ہے یہ دنیا خوبصورت ہے. تو ارشاد فرمایا دیکھو اگر تم اسی دنیا کے طالب بن گئے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. ہمارا نظام یہ ہے ارشاد فرمایا کہ پھر جو بندہ طالب دنیا بن کر دنیا کی خودنمائی، دنیا کی آسائش اور راحت اور حسن کا طالب بن کر زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے اعمال کا بدلہ برابر برابر ہم دنیا میں دے دیتے ہیں. وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ہم ذرا برابر کمی نہیں کرتے. جو دنیا میں چاہ رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، وہ پورا اس لحاظ سے جو وہ نیکی کر رہا ہے، اچھائی کر رہا ہے، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اٹھا کر دے دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال ہوا کہ ایمان لائے بغیر جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، بہت سی نیکیاں کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں سوشل ویلفیئر کے لیے، کمیونٹی کے لیے، سوسائٹی کے لیے، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی روشنی میں جواب ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ان کے جو بھلے کام ہیں اس کا اجر ان کو دنیا میں دے دے گا، جو دینا ہے جس شکل میں اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے وہ دے دے گا، آخرت کے لیے اٹھا کر کچھ نہیں رکھے گا. صاف ارشاد فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم، نوفی ارشاد فرمایا پورا پورا وفا کے ساتھ، کوئی کمی نہیں. نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اور بخس کے معنی کمی کرنا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی. فرمایا پورا پورا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے گا. اور اس کے لیے بعض اشارے بھی ہیں، مثلا جو ماں باپ کی خدمت کرے گا اس کی دنیا کی عمر اللہ تعالیٰ لمبی کر دے گا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے بدلے دنیا میں دے دے گا. اس لیے کہ آخرت کے سلسلے میں ان کا کوئی ایمان نہیں، اللہ سے آخرت کے دن اجر لینے کی کوئی نیت نہیں، لہذا آخرت کے لیے کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھی جائے گی. اور پھر ہوگا کیا؟ وہ چونکہ دنیا کی
دنیا کے حسن کے لیے، دنیا آراستہ کرنے کے لیے، دنیا کے سکون کے لیے اب مر مٹے گا، لازمی بات ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس نہ حلال و حرام کا فرق ہے، اس کے پاس نہ مولا کو خوش کرنے کا جذبہ ہے، اس کے پاس نہ عبادت کا تصور ہے، نہ ایمان کا تصور ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا، آگ ہوگی جہنم کی آگ۔ اور وحبط ما صنعوا فیہا، دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا وہ سب کا سب دنیا میں ہی باطل ہو جائے گا، کلاتم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ باطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ بیکار برباد ہو جائے گا، اس کا کوئی انجام، اس کا کوئی پھل، اس کا کوئی نتیجہ آخرت میں ملنے والا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی کے لیے اگر تم محنت کرتے ہو، ٹھیک ہے محنت کرو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی زندگی کے لیے محنت کرو گے تو ہم دنیا ضرور دے دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے محنت کرو گے تو ہم چاہیں گے تو دیں گے اور چاہیں گے تو نہیں دیں گے، ارشاد فرمایا، صاف ارشاد فرمایا، چاہیں گے تو ہم دیں گے، چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ پوری کوشش محنت ذہانت لگا لے پھر بھی تجارت فلاپ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، کچھ نہیں کر سکتا انسان۔ ہم چاہیں گے تو دیں گے، ارشاد فرمایا۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لمن نرید، ہم جس کو چاہیں گے دیں گے، بندہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر دنیا کو سب کچھ سمجھ کے انسان نے محنت کی اور دنیا اگر اس کو مل بھی گئی تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت کا اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے دنیا کو اپنا میدان سمجھا، دنیا کے لیے آپ نے پوری محنت کی، آخرت کے لیے کچھ اٹھا کے آپ نے رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ آپ نے جو چیز نہیں چاہی، جس چیز کے لیے آپ نے کوشش نہیں کی، وہ چیز آپ کو فری دے دی جائے؟ یہ تھوڑی ہوگا۔ اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت کی جو اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اخروی انعامات کی جو اہمیت ہے، اس کے مقابلے میں دنیاوی انعامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ 1% بھی بہت بڑی چیز ہے۔ لہذا سستی چیز کا کوئی انسان طالب بن جائے اور اس کے بعد چاہے کہ قیمتی چیز فری میں مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی آپ نے اپنے لڑکے کو بھیجا 1 روپیہ دے کر کہ کسی دکان سے ایک پولیتھین کی تھیلی لے آؤ، کور لے آؤ، اس میں کچھ کتابیں وغیرہ کوئی چیز رکھنا ہے، تو اس دکان والا وہ پولیتھین آپ کو دے گا 1 روپے میں۔ اس کے بعد اگر وہ بچہ کہے اس پولیتھین میں آپ ایسا کیجئے تھوڑا سا 1-2 کلو 3 کلو فلاں قیمتی چیز بادام ڈال دیں، آپ اخروٹ ڈال دیں، تو چپت مار کے وہ لڑکے کو روانہ کر دے گا کہ تم آئے 1 روپے کی پولیتھین تھیلی خریدنے کے لیے اور میں تم کو 600 روپے کلو والا بادام ڈال کے دوں اس میں۔ لیکن اگر کوئی لڑکا جائے اور 600 روپے دے کے کہے کہ میں بادام خریدنے آیا ہوں، 1 کلو بادام مجھے دیجئے، اس کے بعد کہے کہ ذرا اس بادام کو لے جانے کے لیے کوئی اچھا سا کور دیجئے، تو بہترین سے بہترین پولیتھین وہ فری دے گا۔ کیوں؟ قیمتی چیز کا جب انسان طالب ہوتا ہے تو سستی چیز مفت ملتی ہے، یا دنیا میں آپ کی روزانہ کی پریکٹس ہے، کپڑے لینے آپ جاتے ہیں، سونا لینے آپ جاتے ہیں، کتنے گفٹ آپ لے کر آتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ اور سستی چیز کے جب آپ طالب بنیں گے تو قیمتی چیز کبھی آپ کو گفٹ میں نہیں ملے گی۔ آخرت اس کو اور اچھے انداز میں ایک بزرگ نے سمجھایا، گوشت لینے جاؤ، گوشت لینے کے بعد 2-4 ہڈی مانگو، انشاءاللہ ہڈی ڈال دے گا وہ، اور ہڈی لینے جاؤ اس کے بعد کہو اس میں 1 کلو گوشت فری سے ڈالیے، تو اس کے بعد آپ سے کس لب و لہجے میں بات کرے گا وہ تاجر حضرات سے پوچھ لیں آپ۔ یہ نظام ہے، ہماری کامن پریکٹس ہے کہ سستی چیز کے طالب بنو اور قیمتی چیز فری میں چاہو، یہ نہیں ہوگا۔ قیمتی چیز کے طالب بنو، سستی چیز تو ہر حال میں ملے گی۔ تو آخرت کے اگر طالب بنو گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دنیا تو ہم فری دیں گے، مفت دیں گے، اور اگر دنیا کے طالب علم بنو گے تو آخرت مفت نہیں ملے گی۔ یہ نہ سمجھو آخرت میں کامیابی ہوگی، دنیا ہو سکتا ہے دے، ہو سکتا ہے نہ دے، دنیا کے سلسلے میں بھی وعدہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔
लिमन नुरीद फरमाया, मर्जी होगी हमारी हम दे देंगे। पूरी जिंदगी मेहनत करते 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 नाकामी की मौत मर जाए, बहुत मुमकिन है दुनिया न मिले। हसरत की मौत चला जाए इस दुनिया से, वो तड़प के साथ मायूसी के साथ चला जाए, हो सकता है उसको दुनिया का जर्रा बराबर हिस्सा नसीब ना हो। और इसके बरखिलाफ अगर आखिरत के लिए तुम जिद्दोजहद करोगे और आखिरत को मतमे नजर बनाकर, आखिरत को तुम अपनी मेहनतों का नतीजा बनाकर अगर जिद्दोजहद करोगे, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आखिरत की कामयाबी हम हर हाल में देंगे। वहां लिमन नुरीद नहीं फरमाया, वहां इरशाद फरमाया तुम्हारी नीयत अच्छी है और मेहनत है तो इंशाअल्लाह जरूर आखिरत दी जाएगी। हाँ, अब दुनिया जरूरत भर तुमको दी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला का निजाम है कि इन्ना रब्बका यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, जितना चाहे दे, जितना अल्लाह ताला चाहे इनायत फरमाए। हो सकता है एक नेक बंदा तंगी के साथ इस दुनिया से गुजर जाए, हो सकता है एक नेक बंदे के लिए अल्लाह ताला दुनिया को पूरी तरह खोल दे, पूरी तरह अल्लाह ताला दुनिया उसके लिए आसान फरमा दे। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि अल्लाह ताला ने अपने बाज नबियों के लिए वो नेमतों के दरवाजे खोल दिए, दुनियावी नेमतों के दरवाजे खोल दिए जो दीगर नबियों के लिए नहीं। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत दौलत इनायत फरमाई, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दौलत हुकूमत इनायत फरमाई, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फक्र फाके के साथ आसमान पर उठाया। ये अल्लाह ताला का निजाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी तंगी के साथ गुजरी और अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तंगी के साथ गुजरी, इतनी तंगी के साथ गुजरी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हजरत आयशा फरमाती हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 दिन मुतवातिर रात में डिनर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के खाने में जौ की रोटी खा ली हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 2 दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ की रोटी खा ली हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सिलसिले में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चटाई के निशान हैं, तो मैंने इशारों में कहा कि अल्लाह के रसूल आप दुआ कीजिए कि जैसे ईरान और जैसे रोमियों को अल्लाह ताला ने दौलत इनायत फरमाई, आपकी उम्मत को भी इनायत फरमा दे। और दिल में हजरत उमर की नीयत क्या है कि फिर हम नबी की रसूल की खिदमत करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में इरशाद फरमाते हैं, उमर क्या तुमको ये पसंद नहीं कि रूमी और ईरानी दुनिया में मगन रहे और अल्लाह ताला हमको आखिरत के लिए सारी चीजें उठा कर रखे, सारे इनामात अल्लाह ताला हमारे लिए आखिरत के दिन के लिए उठा कर रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने ऐसा मामला फरमाया और बल्कि ये इख्तियारी था कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे और ये कहते थे कि अल्लाह मोहम्मद के खानवादे को सिर्फ उतना इनायत फरमा जिससे बस वो चल फिर सके, कमर ठहर सके, इससे ज्यादा अल्लाह इनायत न फरमाए, दुआ फरमाते थे। और इसकी वजह से आलम ये था कि वफात के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती थी, देखो ये 2 चादरों के सिवा कोई चीज नहीं थी और एक शेल्टर, एक ढाल थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों में काम आने वाली। तो फरमाया वो भी 30 किलो या सा का लफ्ज है, 30 सा के इवज यहूदी के पास अल्लाह के रसूल ने रहन रख दी थी, गल्ला लेने के लिए उसको रहन रख दी थी, और वो भी यहूदी के पास। क्योंकि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ईमान वाले के पास रहन रखकर कर्जा लेते तो फिर उसके अंदर शायद ये ख्याल पैदा होता कि नबूवत पहुंचाने का अजर लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी, इसीलिए कहा कि सबसे बड़े मुनकिर यहूदी के पास रखाओ ताकि अजर मैंने लिया, एवज लिया, मैंने बदला ले लिया भलाई पहुंचाने का, ये तसव्वुर भी न पैदा हो। दूसरे उम्मती होता, बहरहाल वो थोड़ी रहन रखना चाहता, वो तो कुर्बान कर देता सब कुछ। जब अल्लाह के रसूल ये कहते कि मुझे जौ की जरूरत है तो वो तो हर चीज पेश करने की कोशिश करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि मामला हो, लेन देन का मामला हो, कर्ज लिया जाए, रहन रखा जाए। और एक भी तो हिकमत होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि गैरों से मामलात हो, और मामलात की वजह से अहले ईमान मामलात में कितने पक्के होते हैं उसका असर उन पर पड़े, वो इस्लाम से करीब आए। मामलात की वजह से लोग बहुत दीन से करीब आते हैं।
یہ الفاظ، لیکچر، کتابیں، تصانیف، سی ڈی، ویڈیو، یہ سب بات کی چیزیں، ان کی اہمیت ہے، انکار نہیں، لیکن بہت کم ہے۔ معاملات کی اہمیت ہے، معاملات کی اہمیت جو دیکھے گا کہ اس کے بیٹے کا حق ہے لیکن جھوٹی قسم یہ نہیں کھا رہا ہے، وہ دیکھے گا دکان نہیں چل رہی ہے لیکن یہ اپنے مال میں ملاوٹ نہیں کرتا، وہ جب وہ دیکھے گا کہ یہ سچائی اور دیانتداری پہ معاملات کرتا ہے تو وہ جتنا اسلام کا شہدائی ہوگا دوسرا اتنا اسلام کا شہدائی نہیں ہو سکتا۔ لہذا معاملات ہو غیروں سے، یہ بھی حکمت تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ ڈھال یہودی کے پاس رکھا کر وہ 30 سا جو قرض لیا اس سے، یہ تنگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ابو بکر نے تنگی کی زندگی بسر کی، حضرت عمر نے تنگی کی زندگی بسر کی، حضرت عثمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چھپر پھاڑ کر عنایت فرمایا، لیکن حضرت عثمان نے اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عنایت فرمائے تو بندوں کے اندر جذبہ شکر پیدا ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ آگے بڑھیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں کھول دی تھی کہ ان کے گھر سونے کی اینٹیں چلی آتی تھی، لیکن تھی اس سے اللہ کی خوشنودی مطلوب۔ اترائے نہیں، بے قابو نہیں ہوئے، آپے سے باہر نہیں ہوئے، ہمارا حشر نہیں ہوا کہ اس وقت ہمارے پاس دنیا کی جو معیشت ہے، اقتصادیات ہے، جو دولت ہے، ان دولتوں میں کی ایک چھوٹی نالی قرضوں کی شکل میں ہماری حکومت قرضے لے لے کے ایک چھوٹی سی نالی ذرا انڈیا کی طرف پھیر دی گئی، کھول دی گئی تو ہم آپے سے باہر ہیں۔ شادیوں میں ہم روڈوں پر تھرک رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، تو فرمایا یہ وہ کمزور انسان ہے، لفریح کفور، جس کو تھوڑا سا مل جاتا ہے تو ناچنے لگتا ہے، دھڑکنے لگتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، دوسروں پہ جتانے لگتا ہے، کمزور ہے، کہا ظرف نہیں ہے۔ اگر اصل دولت اللہ تعالیٰ دے دیتا، تمہارے پیروں تلے اگر اللہ تعالیٰ پیٹرول کے چشمے پھوڑ دیتا اور تمہارے پیروں تلے اللہ تعالیٰ اگر اس سونے کی سلیں رکھ دیتا تو پھر تم کیا کرتے دنیا میں سوچو۔ اتنا تھوڑا سا ملنے پہ ایسے بے قابو ہو رہے ہو، سب کچھ ملنے پہ تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ دینا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے، دیتا ہے ظرف دیکھ کر، نہیں دیتا ہے ظرف دیکھ کر کہ ان کو نہیں دینا بہتر ہے، لہذا دینے پر اس کی شکر گزاری، نہ دینے پر صبر و ثابت قدمی اور اس سے تعلق شکوہ شکایت نہ کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنا، یہ بندے کی آزمائش ہے۔ ان آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو گزارا، صحابہ کو گزارا، اولیاء کو گزارا۔ ائمہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دولت وافر مقدار میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دولت وافر مقدار میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تنگی کی زندگی بسر کرتے ہیں، کبھی مکے میں ہیں، کبھی بصرہ میں ہیں، کبھی کوفے میں ہیں، کبھی مصر میں ہیں، غریب الدیار زندگی بسر کرتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل تنگی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، دے کر آزماتا ہے، لے کر آزماتا ہے۔ جب دیا ہے تو شکر، اس کی فرما برداری، بغاوت نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، اور جب نہیں دیا ہے تو صبر اور اس سے تعلق، اس سے رشتہ اور اس پر اطمینان، قناعت، یہ مطلوب ہے۔ اگر یہ بندوں کے اندر پیدا ہو گیا تو وہ اعلیٰ ظرف کے ہیں، بلند کردار کے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر وہ کم ظرف ہیں اور پھر ان کے اندر معیار نہیں ہے بڑوں کا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی اس حقیقت کو بندے سمجھ کر دنیا کو برتیں، انشاءاللہ پھر وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اور اگر نہیں، نافرمانی ہے، انکار ہے، کفر ہے، بغاوت ہے، حرام کاری ہے، معصیتیں ہیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، تو پھر آخرت میں سوائے آپ کے کچھ نہیں۔ وحبط ما صنعوا فیہا، دنیا میں جو تھوڑی بہت نیکیاں کر لیں گے وہ دنیا میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دنیا میں دے کر چھٹی کر دے گا۔ وباطل ما کانوا یعملون، جو کچھ کر رہے ہیں وہ بیکار کالعدم، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔